قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ اس کا قرین مصاحب کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پاس مت جھگڑو، میں نے تمہاری طرف وعید پہلے ہی بھیج دی تھی، میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی اور نہ ہی میں بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم کو کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ کیا مزید کچھ اور ہے۔ سورہ قاف میں اسی بیان کو یہاں ان آیات میں چلایا گیا ہے، تسلسل دیا گیا ہے جو پچھلی آیات میں بیان ہو چکا ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ جب کافر فاسق فاجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جائے گا اور وہ الزام دے گا شیطان کو، تو شیطان جو ہے وہ اپنے آپ کو خود بری قرار دے گا۔ قال قرینہ، اس کا قرین کہے گا، قرین سے مراد یہاں وہ شیطان ہے جو اس کو گمراہ کرتا تھا، اس کا مصاحب۔ ایک رائے یہ ہے کہ شیطان مراد ہے اسے۔ کیا کہے گا شیطان؟ ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، گمراہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود گمراہی میں تھا، دور کی گمراہی میں تھا۔ سورہ ابراہیم میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو جائے گا تو پھر شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ تو سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، میں تو وعدے کرتا تھا فراڈ کرنے کے لیے، خود کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، نہ ہی میرا کوئی تمہارے اوپر زور تھا، زبردستی نہیں تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تو تمہیں دعوت دیتا تھا تم میری دعوت قبول کر لیتے تھے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ سورہ ابراہیم میں ہے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں زبردستی تمہیں کوئی تمہارے اوپر اپنی مرضی ٹھونستا نہیں تھا، نہ ہی تم ایسا کر سکتے ہو۔ تو یہ تو واضح ڈائلاگ ہے، ان کا جھگڑا ہے جو فیصلے کے بعد شیطان اور اس کے پیروکاروں میں ہوگا، جو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ یہاں پر بھی یہی اسی جھگڑے میں ہوں گے، وہ اس پہ الزام تراشیاں کرے گا، وہ اس کو اپنے آپ کو بری قرار دے گا کہ تم خود ایسے بن گئے تھے۔ دیکھیں، پہلے بیماری قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر بیماری لگتی ہے، قوت مدافعت جب کمزور ہو تو پھر بیماری لگتی ہے۔ اسی طرح جب نفس کمزور ہو جائے، اس میں خواہشات آ جائیں، شرک آ جائے، اور چیزیں کمزور ہو، پھر شیطان غلبہ حاصل کرتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر اس کا توکل پورا ہے، اعتماد اور یقین ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا میرے بندوں پہ کوئی غلبہ نہیں ہے۔ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، سورہ النحل ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یوں ہی جھگڑ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میرے پاس مت جھگڑو، میں نے تمہیں وعید پہلے بھیج دی تھی تمہاری طرف کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ بھگتو گے۔ تو ما یبدل القول لدی، جو میں نے بات کی اللہ فرماتے ہیں وہ بدلتی نہیں۔ وما انا بظلام للعبید، ظلام کا معنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بظلام للعبید، اپنے بندوں پر بہت ظلم کرنے والا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعید نہ بھیجتے، انبیاء نہ بھیجتے، رسول کتابیں نہ نازل فرماتے، تو پھر لوگ بہک جاتے، ان کے حق کا انتظام نہ ہوتا، ہدایت کا انتظام نہ ہوتا، تو پھر ظلم تھا۔ اور اللہ کے حق میں چھوٹا سا ظلم بھی بڑا ظلم ہے، اس لیے لفظ ظلام بولا ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ عقیدہ بنا لیں۔ اور تقدیر کے معاملے میں وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس طرح ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ جو اعتراض کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم کو کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور مزید ہے۔ جہنم یہی مانگتی رہے گی۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم کو لوگوں اور جنوں سے بھریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جہنم اور مطالبے کرتی جائے گی، جیسی اللہ کی شان ہے، اس میں ہم عقل نہیں دوڑا سکتے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے، وہ سمٹ جائے گی۔ اب اس قدم رکھنے کا کیا مطلب ہے، کوئی استعارہ ہے یا حقیقی معنی ہے، ہم اس پہ عقل نہیں دوڑا سکتے، یہ ہماری عقل کا میدان ہی نہیں۔ دوزخ اور جنت میں جھگڑا ہوا تو اللہ نے فرمایا جنت کو کہ تو میری رحمت ہے، دوزخ کو کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں لوگوں کو عذاب کروں گا۔ تو بہرحال یہ جو آیات ہیں یہ جو جوڑنے والی ہیں کہ کس قدر جہنم اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اتنی وسیع ہے، خوف زدہ ہے، پکارتی ہے کہ وہ اس کا خوف اور اس کی جو تشنگی ہے، اس کی پیاس وہ ختم ہی نہیں ہونے کو آئے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے۔ جنت نیک لوگوں کے قریب ہوگی، اگلی آیات میں ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں، ان لوگوں میں وہ جنت کے جو حقدار ہیں ان میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب۔